بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ لائیو عبداللہ پر اس ویڈیو میں عبداللہ کے ساتھ خوش آمدید۔ تاریخ شب و روز ہمیں گزرے ایام کو کھول کھول کر بیان کرنے میں مصروف ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہر نئے دن اپنے اسلاف کی غلطیوں کو دہرانے میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ افسوسناک المیہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اندلس کے مسلم حکمرانوں میں سلطان عبد الرحمن ثالث بہت مشہور ہوئے ہیں۔ وہ 300 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور 350 ہجری میں 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کی ایک عیسائی بیوی تھی جس کا نام زہرا تھا۔ سلطان نے اپنی اس بیوی کے نام پر قرطبہ کے کنارے ایک شاندار محل تعمیر کیا اور اس کا نام الزہرا رکھا۔ 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا یہ محل اتنا بڑا تھا کہ اس کو قصر زہرا کی بجائے مدینۃ الزہرا کہنے لگے۔ اس محل کی تعمیر 325 ہجری میں شروع ہوئی اور 25 سال میں 350 ہجری میں مکمل ہوئی۔ یہ محل اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت تھا کہ الف لیلہ کا کوئی طلسماتی شہر معلوم ہوتا تھا۔ اس محل کے بنانے پر 10,000 معمار، 4,000 اونٹ اور خچر روزانہ کام کرتے تھے۔ اس میں 4,316 برج اور ستون تھے۔ سنگ مرمر اور دوسرے بہت سے قیمتی سامان فرانس، ترکی، یونان، شام اور افریقہ کے ملکوں کے بادشاہوں نے بطور تحفہ دیے تھے۔ اس کے چھتوں پر سونے چاندی کا ایسا کام کثرت سے کیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا جاتی تھیں۔ اس محل کے انتظام اور نگرانی کے لیے 13,750 ملازم مقرر تھے۔ اس کے علاوہ 13,382 غلام تھے۔ اس محل کے اندر 6,000 عورتیں خدمت گزاری کے لیے حاضر رہا کرتی تھیں۔ سارا قصر باغات اور فواروں سے گلزار رہتا تھا۔ یورپ اور دوسرے ملکوں کے سیاح کثرت سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ مگر اس عظیم محل کا انجام کیا ہوا؟ 25 سال میں بننے والا، جس پر 1 ارب سے زیادہ لاگت آئی، محل صرف 50 سال میں کس طرح ختم ہو گیا؟ اندلس کے مسلم حکمرانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے عیسائیوں نے ان کے اوپر قابو پا لیا اور ان کو شکست دے کر ان کے نام و نشان تک کو مٹا ڈالا۔ قرطبہ کا الزہرا کھنڈر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس پر زمانہ کی گرد پڑتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ موجودہ زمانہ میں اس مقام پر کھدائی کی گئی، مگر کھدائی کرنے والوں کو وہاں ٹوٹی ہوئی نالیوں کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ دنیا میں عیش و آرام کے نشانات کو مٹا کر خدا دکھاتا ہے کہ اس کی نظر میں یہاں کے عیش و آرام کی کوئی قیمت نہیں، مگر کوئی آدمی اس سے سبق نہیں لیتا۔ ہر بعد میں آنے والا عین اسی مقام پر اپنا عیش خانہ بنانے میں مصروف ہو جاتا ہے جہاں اس کے پیش رو کا عیش خانہ برباد ہوا تھا۔ دور حاضر کے حکمران بھی اس بات سے غافل ہیں کہ جو حکمران اپنے فرائض کو انجام دینا بھول جاتے ہیں وہ اپنی حکومت کو نہیں سنبھال پاتے۔ تو خیر ناظرین، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں ملتا ہوں کسی اور ایسی ہی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔